بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: أتاني جبريل في يده كالمرآة البيضاء في وسطها كالنكتة السوداء. قلت يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا يوم الجمعة إلى آخر الحدیث۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے اور اس کی اسناد بالکل صحیح ہے، صحیح طریق سے اس کو روایت کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، طویل حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اس شان سے حاضر ہوئے کہ ایک چمکدار آئینہ ان کے ہاتھ میں تھا اور اس آئینے کے درمیان میں ایک سیاہ نقطہ تھا جو بالکل نمایاں تھا۔ آپ نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ آئینہ کیا ہے اور اس میں یہ سیاہ نقطہ کیسا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید و شفاف آئینہ تو جمعہ کا دن ہے جو سب دنوں کا سردار ہے اور جسے ہم یوم مزید بھی کہتے ہیں، اور اس میں سیاہ نقطہ قیامت ہے جو جمعہ کے دن آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جمعہ کے دن کو مزید یوم مزید کیوں کہتے ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جنت میں مشک کا ایک میدان ہے جو بالکل سفید ہے، اس کی گھاس بھی سفید ہے، درخت بھی سفید ہے، غرض ہر چیز سفید اور شفاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کا عرض معلوم کیا، یعنی چوڑائی معلوم کی، تو جبرائیل نے کہا کہ وہ اتنا بڑا میدان ہے کہ ہزارہا برس ہو گئے مجھے گھومتے ہوئے، لیکن اب تک پوری طرح اس میدان مزید کی آخری حد کو نہیں پا سکا ہوں۔ نیز یہ بھی بتایا کہ اس میدان مزید میں جنت میں جانے کے بعد جمعہ کے دن دربار خداوندی منعقد ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دربار لگے گا، اور اس میدان میں جمعہ کے دن حضرات انبیاء علیہم السلام کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، گول دائرے کی شکل میں ہوں گے اور اس میں موتی لگے ہوئے نور کے ممبر ہوں گے، اور ہر نبی کے ممبر کے پیچھے اس کی امت کی کرسیاں لگے گی، اور دنیا میں جتنا تعلق اپنے نبی اور دین سے تھا وہ اتنا ہی اس دن اپنے نبی سے قریب رہے گا۔ وہ پورا میدان جب ان بیٹھنے والوں کی کرسیوں سے بھر جائے گا، یعنی جنتی لوگ اس پر بیٹھ جائیں گے، اور وہ کرسیاں اس شان سے ہوگی کہ ایک کے دیکھنے میں دوسرا حائل نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیں گے، اپنا نور ظاہر فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور فرمائیں گے کہ جو چاہو مجھ سے سوال کرو۔ چنانچہ جنتی بندے سوال کریں گے کہ اے اللہ، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ کی رضامندی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تم کو اپنی رضا عطا کر دی ہے، اور میری رضامندی کی وجہ سے ہی تم اس جنت میں پہنچے ہو، اور یہ نفیس عمدہ قسم کی نعمتیں تم کو حاصل ہوئی ہیں۔ مزید کچھ اور سوال کرو، میں تم کو عطا کروں گا۔
اسی لیے اس دن کو یوم مزید کہتے ہیں۔ بندے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم گواہ رہو، میں نے تم کو اپنی رضا عطا کر دی۔ پھر ان کو ایسے منظر دیکھنے کو ملیں گے کہ نہ تو ان کی آنکھوں نے دیکھے، نہ کانوں نے سنے، نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا، اور اس میں صرف اتنا وقت لگے گا جتنا جمعہ کی نماز سے واپسی تک کا ہوتا ہے۔ پھر یہ مجلس برخاست ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور حضرات انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء سب اپنی اپنی قیام گاہوں پر واپس چلے جائیں گے۔ جمعہ کے دن چونکہ دیدار الہی نصیب ہوا اور عزت و کرامت بھی ملی، اس لیے جنت میں جنتیوں کو جمعہ کے دن کا بہت انتظار اور اشتیاق رہے گا۔ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتیوں کے لیے جمعہ کے اوقات بیش قیمت اور مزید حسن و جوانی کا سبب بنیں گے، اور جس طرح دنیا میں یہ دن مبارک اور محترم ہے، اسی طرح جنت میں بھی مزید اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی اور عزت و کرامت کا ذریعہ ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے اس دن کی ہمیں زیادہ سے زیادہ قدر کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادات میں صرف کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔